بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج شیخ محمد یونس صاحب کی محفل نصیب ہوئی ہے۔ ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے بارے میں پاکستان میں، ہندوستان میں، یعنی کہ اس صدی کی 100 سالہ یا 200-300 سالہ تاریخ تک تو ہمیں پتہ ہے کہ سوائے مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی نے خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ نہیں کیا اس ہندوستان کی سرزمین میں، لیکن صرف مرزا غلام احمد قادیانی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اگر یہ خدا نے بھیجا ہے تو اس کی مخالفت تو ہو رہی ہے، اس طرح کہ جو وہ عبادت کرتے ہیں دشمن کو وہ عبادت کرنا منظور نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں دشمن کو کلمہ پڑھنا منظور نہیں ہے، اور وہ سارے گروہ اکٹھے ہو کر حکومت بھی ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ تم اسلام کی جو ہے اس پر عمل نہ کرو، اسلام کی تعلیم پر۔ تو میں شیخ محمد یونس صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہر نبی کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے؟ ہمیں جو ہماری تاریخ ہے، ہمیں تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کا پتہ ہے، اس سے پہلے نبیوں کے بارے میں بھی کیا یہی کچھ ہوتا آیا ہے؟ تو میں شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ تو کیا ایسا سلوک ہوا؟ جی، تو ہم یہاں پہ جیسے کہ ذکر کر رہے تھے، قرآن کریم ایک جواہرات کی تھیلی ہے، تو اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ جو تھیلی ہوتی ہے اس میں قیمتی چیزیں ساری کی ساری وہ موجود ہوتی ہیں، صرف یہ ہے کہ اس سے ایک چیز آپ نے نکال کے دیکھنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ اسی میں یہی لکھا ہے۔ یہ اس میں لکھا۔ تو قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں اس کے اوپر کہ جب بھی کبھی کوئی نبی خدا کی طرف سے آیا ہے، ہائے افسوس بندوں پر، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس ہے اس دنیا کے لوگوں پر کہ جب بھی کبھی کوئی نبی آیا تو ہمیشہ دنیا والوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق، تکذیب کرنا، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور ہو رہا ہے آج تک ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے خدا نے کہا کہ تو اس زمانے کا امام ہے، تو اس زمانے کا مامور ہے، اور میں نے اس کے مطابق دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اپنی ایک کتاب میں یہ بھی چیلنج کر دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے جھوٹ بولا ہے کہ بھی مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے، تو تم بھی یہ الفاظ کہہ کے دیکھو، پھر دیکھو خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اچھا، لیکن اس طرف پھر نہیں آتے، ادھر نہیں پھر آتے، ڈر اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹے کو خدا تعالیٰ پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر مرزا جھوٹا ہوتا تو یہ تباہ ہو جاتا، یہ تو تباہ ہو نہیں رہا، یہ تو دن بدن اور ترقی ہو رہی ہے، جتنی ہم مخالفت کرتے ہیں اتنی وہ زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ان کو نہیں پتہ؟ بالکل ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک جس طرح کہتے ہیں کہ اندھوں کی طرح، یہ اصل میں جن کو خدا تعالیٰ کے نبی کو پہچاننے کی وہ سعادت حاصل نہیں ہوتی، ان کو خدا تعالیٰ ان کی عقلیں مار دیتا ہے، ان کی عقلیں مر گئی، ان کی عقلیں، یہی ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، باقی اب یہ ہے کہ اسلام کا مذہب، دیکھیں مذاہب تو سب خدا کی طرف سے آئے، نبی بھی سب جو آئے تھے وہ جنہوں نے دعویٰ کیا وہ خدا کی طرف سے آنے کا انہوں نے دعویٰ کیا، ان کی تعلیم اس وقت کی ضرورت کے مطابق، اس وقت کے
حالات کے مطابق اس وقت کی اس قوم کے مطابق ان کو گائیڈنس اس میں ملی. لیکن جو انسانیت کا جو ترقی ہے، ذہنی ارتقاء ہوا، سمجھ کا، ذہن کا، عقل کا ارتقاء ہوا، ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تعلیمات وہ بیان کرتا گیا نبیوں کے سامنے. اب یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سٹارٹ میں کپڑے پہننے کی باتیں بتائی گئیں، چیزوں کے نام بتائیں گئے، رہنے سہنے کے وہ طریقے بتائے گئے، ملنا جلنا کیسے ہے، قربانی جانوروں کی کیسے کرنی ہے. تو قومیں آگے سے پھر کیا جواب دیتی ہیں کہ کس رنگ کی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو وغیرہ وغیرہ. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جب قوم تھوڑی اونچی ہوگی، پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دعائیں سکھانے کی، ان کو دعاؤں کی بھی کرو، دعائیں سکھاؤ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب آئے تو آپ نے بھی تبلیغ کی لوگوں کو، پھر انہوں نے بھی دعائیں سکھائیں. لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک ارتقائی منازل طے کرتے کرتے ایک دور ایسا آ گیا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر مبعوث فرمایا مکہ میں جا کے، اور ان کو یہ کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور ساتھ یہ خوبصورت پیغام بھی دیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو، کسی انسان کو بھی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو. تو یہ اس پیس اینڈ بلیسنگ اپان یو، پیس اینڈ بلیسنگ اپان یو، کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں. تو اسلام کا تو یہ پیغام ہے سب سے پہلے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہوں اور پھر انہی ملکوں میں یہ خبریں بھی آ رہی ہوں جی آج فلانی مسجد کے مینارے گرا دیے، فلانی مسجد کلمہ طیبہ مٹا دیا، اور فلانی یہ نہیں سمجھ آتی، یہ کلمہ خود پڑھتے ہیں اور اسی کو مٹاتے ہیں، اور اسی کو پھر مٹا بھی دیتے ہیں. تو یہ رسول کریم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. ہاں، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم حضرت مسیح السلام کے کلام میں ایک شعر ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا، وگرنہ وہ تو ایسا نکلا ہے کہ صد نیر بیضا نکلا. یعنی ان اندھوں کا اپنا ہی قصور ہے. اگر وہ قرآن جو جواہرات کی تھیلی ہے اس کے اوپر اس کو جا کے پڑھ کے دیکھو تو اس کا تو ہر لفظ ید بیضا ہے، وہ تو ہر لفظ اس کا نور ہے. تو لیکن یہ اندھوں کا اپنا قصور ہے. لیکن یہ اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو گراتے بھی ہیں. یہ نہیں سمجھ آتی ان کی. یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا داری ہے. کئی اس کو سیاسی طور پر لے جاتے ہیں کچھ، لیکن ہم لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہم برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دراصل چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئیں، جس دور میں بھیجا گیا، ان کو یہی تعلیم تھی کہ آپ نے صبر سے، دعا سے، عاجزی سے اور لوگوں کو بات سمجھا کر اور لوگوں سے حسن سلوک کے ذریعے، کیونکہ آپ نے پیغام سب سے پہلے جو پیغام دیا السلام علیکم کا دیا. آپ نے دنیا سے وعدہ کر لیا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، یہ سلامتی کی ضمانت ہے کہ ہم آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں. تو اگر وہ پہنچا رہے ہیں تو وہ اسلام کا ایک برا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن جتنا کوئی بڑا انسان ہوتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کو پھر برداشت بھی دے دیتا ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاجز غلام ہیں، جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا خادم ہوں. جو اب خادم نے لوگوں سے گالیاں سنی، دعائیں دیں، لوگ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتے رہے، آپ ان کو دعائیں دیتے رہے. آپ بھی دعائیں دیتے تھے. آپ دعائیں دیتے تھے. تو ان کی تقلید کرنی ہے، ان کی تقلید کرنی. اس لیے ہم تو اب دیکھیں نا، کوئی بندہ ہے وہ دور سے آ کے کہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر ناصر صاحب نے مجھے بھیجا، تو اگر ڈاکٹر ناصر صاحب سے میری کوئی تعلق ہے، دوستی ہے، محبت ہے، تو میں پھر بڑے تحمل سے ہی اس کو ظاہر ہے ڈیل کروں گا. میں کہوں گا ہاں بھئی وہ میرے دوست ہیں. تو یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز ہے اسلام کے ساتھ کہ انہوں نے تمام دنیا کو، تمام ماننے والوں کو، ہم کو
یہ کہا کہ آپ نے اسلام کی جو حسین تعلیم ہے آپ نے اس کے مطابق ان کے ساتھ ملنا ہے، وہ تو ان کا مقابلہ نہیں کرنا، ان کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر آپ بھی ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر دنیا اسلام کا حسن کون ان کو بتائے؟ پھر فرق معلوم نہیں ہوگا، پھر فرق معلوم نہیں ہوگا، فرق معلوم نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلم دیکھتے تھے تو صبر کرتے تھے اور دعا دیتے تھے۔ مکے میں آپ پر نماز پڑھتے ہوئے اوجری پھینکی گئی اور نماز پڑھ کے نکلتے تو اوپر سے کوڑا پھینکتے تھے، بالکل وہ مائی۔ ہاں جی، تو لیکن خدمت خلق آپ نے نہیں چھوڑی۔ ہاں جی، ایک مطلب بڑھیا کی مدد کی کہ اس کا سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچایا۔ راستے میں وہ گالیاں بھی نکالتی رہی۔ ہاں جی، اور آخر پہ کہتی ہے کہ بھئی آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میرا سامان اٹھا کے لیا، تو اب آپ کو میں نصیحت کرتی ہوں کہ یہاں ایک جو شخص محمد رہتا ہے آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، نہیں تو وہ جادو کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں ہوں، تو اور وہ عورت وہی مسلمان ہو گئی، ان پر یہ بھی اثر نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، یہ نہ ہمارے مقابلے میں ہمیں مارتے ہیں، نہ ہمارے مقابلے میں ہماری مسجدیں گراتے ہیں، نہ ہمارے مقابلے میں یہ آگے لگاتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ان لوگوں کو۔ ہاں بالکل۔ تو دوسری بات ایک ہمارے خلفاء کا نظام خلافت جو ہے اس سے بھی ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ مثلا حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بات کی ہے کہ بعض دفعہ احمدی دوست جو ہیں وہ مجھے خطوط لکھتے ہیں کہ حضور دیکھیں یہ ہم نے مسجد بڑی مشکل سے بنائی تھی، مشن ہاؤس بڑا مشکل سے بنایا تھا، تو انہوں نے گرا دیا، توڑ دیا، پھر یہ ہوا فلان جگہ بنایا وہ گرا دیا فلان جگہ پر۔ تو حضور نے بڑا خوبصورت 2 لفظوں میں آپ نے ایک اس کا جواب دے دیا اور نصیحت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ چھوٹا سا ایک جانور ہے، اس کو کہتے ہیں شہد کی مکھی۔ وہ کہتے ہیں شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد بناتی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ شہد بنانا۔ انسان کا کام ہے جا کے اس کا گھر توڑتے ہیں، شہد کھا لیتے ہیں، وہ بیچاری اڑ کے دوسری جگہ جاتی ہے، دوسری جگہ شہد بناتی ہے، پھر وہ دوسری جگہ بناتی ہے تو بیچاری کئی دفعہ کھا بھی نہیں سکتی، تو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بہت ہی انتہائی خوبصورت نقطہ اس میں یہ بیان کیا کہ میں ان احمدیوں کو جو مجھے یہ خطوط لکھتے ہیں کہ جی وہاں مسجد اتنی خوبصورت بنائی گرا دی، وہاں برائی گرا دی، حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اس شہد کی مکھی سے بھی گئے گزرے ہوئے کہ ہم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں اور مسیتیں آگے نہ بنائیں۔ وہ کہنے وہ گرائیں گے ہم بنائیں گے، وہ گرائیں گے ہم بنائیں گے، وہ گرائیں گے ہم بنائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ایسا۔ تو حضور نے فرمایا پاکستان میں نہیں بنانے دیتے تو افریقہ میں بنا رہے ہیں، یورپ میں بنا رہے ہیں، پوری دنیا میں بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں سیرا لیون میں 2 مسجدیں خدا کے فضل سے ویز بادن سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی، پھر گیمبیا میں بھی اب خدا کے فضل سے ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، بن رہی ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایک ہمارے جماعت کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کی جو بیان کردہ تعلیمات ہیں یہ اسلام کا حسن وہ یہ بیان کر رہے ہیں بالکل کہ آپ نے اپنی خدمت کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں جی، یہ ہمارے گھر گراتے ہیں، اللہ کے گھر گراتے ہیں، یہ جانے اور خدا جانے، ہم نے اپنی خدمت جاری رکھنی ہے۔ ناظرین یہ آپ کو بہت ہی خوبصورت باتیں سنائی ہیں جو کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں، تو میں شیخ یونس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ انمول باتیں بتائی ہیں جو تاریخ میں ہمیں معلوم نہیں تھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انشاءاللہ ان سے پھر بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور وہ فائدہ آپ تک بھی پہنچتا رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔